میں شیر ہوں علی کا ذرا مجھ کو روک، میں شیر ہوں علی کا ذرا مجھ کو روک دے، تم میں ہو کوئی مرد تو رستے کو روک دے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ نہر فرات کا دھارا حسین کا، سورج زمین چاند ستارہ حسین کا، اس کائنات کو ہے اشارہ حسین کا، رکھ لوں چبھروں کے فوج تموں کے سامنے، اور کاٹوں سرے یزید ابھی جاتے شام میں، کاٹوں سرے یزید ابھی جاتے شام میں۔ نعرہ تکبیر۔ ہوتا ہے آج شامی سے کرنا ہے اب یزید کی بیعت کا خاتمہ۔ ہٹ جاؤ پہلے سواب کے دریا حسین کو، ہٹ جاؤ پہلے سواب کے دریا حسین کو، ورنہ سزا ملے گی چھڑا حسین، ورنہ سزا ملے گی چھڑا حسین کو۔ میں چھوڑ دوں گا آج جو دیکھا حسین، میں چھوڑ دوں گا جو دیکھا حسین کو، تم نے سمجھ لیا دعویٰ ہے بہادری کا، اگر نظام لو اور ہمارے سامنے بیعت کا نام لو۔ شبر بھائی کہاں ہے میرا سامنا کرے، چیلنج حضرت کا، شبر بھائی کہاں ہے میرا سامنا کرے، لڑنے کا ایک مثال ذرا حوصلہ کرے، سیدھا کمال و تیغ آنکھ بھرمڑا کرے، میں آ رہا ہوں من میرا راستہ کرے، میں آ رہا ہوں من میرا راستہ کرے، پنجہ بڑھا کے لشکر عادت سمیٹ لوں، چاہوں تو اپنی مشق دریا سمیٹ لوں۔ جو ہم نے کہا باہر تشریف فرما ہے ان سے محمد نماز کے اندر مسجد پر شہادت تشریف لے آئیں۔ انجمن صاحب کوثر کی طرف سے یہ سحر اللہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کی آج دوسری مجلس ہے، اس میں جو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والحسنہ جناب سید حسن امام صاحب قبلہ، حضور خطاب پیش ہے۔ ہم نے دیا ہے رتبہ احمد کی آل کو، ہم نے دیا ہے رتبہ احمد کی آل کو، الفت کو ان کی اجر رسالت بنا دیا، الفت کو ان کی اجر رسالت بنا دیا۔ خوشنودی فاطمہ کی ہے خوشنودی رسول، خوشنودی فاطمہ کی ہے خوشنودی رسول، زہرا کو کیسا صاحب عظمت بنا دیا، زہرا کو کیسا صاحب عظمت بنا دیا۔ آئیے حضرات جشن میں آواز دو، حضرت اسلام الجمعہ جناب سید حسن امام صاحب تشریف لائیں اور انہیں خطاب فرمائیں۔ برہم یا خدا سنوں میں آواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين،
محمد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابل ولا ذلك اللهم لعن إصابة الذي يعدد الحسين عليه السلام وشائعات وبايعات وطابعات على قدي اللهم عنهم جميعا. آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات پڑھے محمد. فضلان وقت ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. سب کو معلوم ہے، بہت مشہور حدیث ہے اور برابر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے، شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے، اور اولاد جو ہے وہ باپ کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے. اور رسول اسلام شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تمام جو ہے فریقین نے بھی لکھا ہے کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں یعنی شہزادی سے ملاقات کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو شہزادی کے در پہ آتے تھے. بہت دقیق جملہ ہے، یعنی رسالت بھی وہیں سے جاتی تھی، واپس بھی رسالت. پڑھیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے رسول اسلام. تو تمام انبیاء میں افضل جو ہے وہ رسول اسلام ہے. یعنی رسول اسلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو تمام انبیاء تعظیم کے لیے. پڑھیے صلوات پڑھیے. اور شہزادی کے ذریعے جو ہے، دیکھیے شہزادی کا جو تعارف ہوا تو رسالت کے ذریعے نہیں. دیکھیں بعض کا جو ہے نا جو تعارف ہوتا ہے تو ہر ایک کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن جو ہے شہزادی کا بات بہت دقیق ہو گئی ہے، بہت دقیق. پھنسا دیے لا کے، ہم بھی پھنس گئے. پھنسے نہیں ہیں، پڑھیے صلوات. بات بہت دقیق ہے. یعنی باپ کے ذریعے جو ہے شہزادی نہیں پہچانی گئی، شہزادی کے ذریعے سمجھ گئے آپ. ہم فاطمہ ابوہا و والہا و بنوہا. صرف جو ہے ایک نام ہے فاطمہ، اس کے بعد جو ہے نام نہیں ہے، رشتہ ہے کہ فاطمہ کے باپ ہے، شوہر ہے، بیٹے ہیں. یعنی فاطمہ کے ذریعے جو ہے وہ تعارف ہو رہا ہے. یعنی فاطمہ کے ذریعے رسالت کا بھی تعارف ہو رہا ہے، امامت کا بھی تعارف ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد سے. شہزادی کے ذریعے جو ہے وہ تعارف ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عظمت ہے کہ جو تمام انبیاء کے سردار رسول اسلام وہ جو ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی جو ہے وہ جزء رسالت ہے، جزء نبوت ہے، لیکن جو ہے رسول اسلام مولا علی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. فضیلتیں بے شمار ہیں، مولا کائنات کی بھی فضیلت، شہزادی کی بھی فضیلت. اگر جو ہے آپ کو سمجھنا ہے تو مولا کائنات کی فضیلت کو سمجھے تو شہزادی کی فضیلت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. بات بہت دقیق ہے. یعنی رسول اسلام جو ہے وہ مولا کائنات کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن جو ہے شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی مولا علی کو جو منصب ملے گا وہ رسول اسلام کے بعد، اور زہرا کو جو منصب ملا ہے وہ حیات رسول ہے. صلوات پڑھیے تو سمجھنا ہے اگر شہزادی کو تو پھر جو ہے علی کے فضائل کو سمجھے.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، یعنی حصار کر دیا، انما کا حصار کر دیا، اور خود جو ہے رسول اسلام اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں، تو کہاں ہے؟ شہزادی کے پاس، تفصیل سے سب معلوم ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے، بدن میں جو ہے جو ذوق محسوس کیا، ہم بولنے والے کچھ اور، تو اردو میں اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، بھائی زنگی پوری کا جو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کو آپ پڑھیے تو دیکھیے کہ تمام جو ہے منظر، تو بہرحال کہ ذوق محسوس کیا تو آئے شہزادی کے پاس، بیٹی کے پاس، کی چادر ایمانی دے دی، اے اللہ کے رسول ذوق محسوس کر رہے ہیں تو کسی طبیب کے پاس چلے جائیے، طبیب کے پاس چلے جائیے، جواب دیں گے وہ ذوق نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، وہ ذوق نہیں ہے، ہم جو ہے ادھر ہی آئیں گے، اور جب تک جو ہے اس چادر کے نیچے نہ آ جائے، تو بہرحال حصار کر دیا، انما کا جو ہے وہ حصار کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے بعض یہ سوال کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی چلے جائیے، اگر غور کیجئے تو رسول اسلام نے جب کہہ دیا تھا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد کی طرف جو ہے سب کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں، اور صرف جو ہے علی کا دروازہ کھلا رہے گا، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا، بھی تفصیل میں نہیں جا رہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ رسول اسلام نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا، اللہ نے کہا ہے، تو کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، روشن دان، کہا کہ جب کہہ دیے کہ بند کر دو پھر کیا کھڑکی اور روشن دان، ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی دروازے کو بند کر دو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو جس حالت میں ہے وہ مسجد میں داخل نہ ہو، مسجد میں داخل نہ ہو، اور اس کے جو ہے شرائط ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے اگر کسی کا در کھلا ہوا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ جب اور جس وقت اور جس حالت میں چاہے وہ مسجد میں آئے، بلکہ انہی کی وجہ سے جو ہے مسجد کا تقدس ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بے شمار جو ہے فضائل ہیں، اور جس کے پاس بے شمار فضائل ہو تو پھر لوگ جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں جس کے اندر بھی کمال ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بہترین اخلاق ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور بہترین آواز ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بہترین خطابت ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو بہرحال جو بھی اس کے اندر جو ہے کمالات ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت کے بے شمار جو ہے کمالات ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے جب لوگ فضائل کی طرف، کمالات کی طرف کھینچ کر آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بے شمار جو ہے کمالات اور فضائل جو ہے وہ اہل بیت میں ہے، تو پھر جو ہے اہل بیت کے ماننے والے گنے چنے کیوں ہیں؟ بہت دقیق بات ہے، پھر جو ہے گنے چنے جو ہے وہ کیوں ہیں؟ جب اتنے جو ہے کمالات ہیں، اتنے فضائل ہیں، تو بہت سے نہیں مانتے ہیں، کہ عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ اگر جو ہے یہودی مان لے تو پھر یہودی نہیں رہے گا، عیسائی مان لے تو پھر جو ہے وہ عیسائی نہیں رہے گا۔ تو اب جو ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب کمالات ہیں تو پھر جو ہے مختصر کیوں ہیں کہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں، یعنی سب کو جو ہے وہ ماننا چاہیے، سب کو ماننا چاہیے، لیکن جو ہے وہ بحث وحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود قرآن میں دیکھ لیجیے، ابھی جو آیت کی تلاوت کی ہے نا، انما یرید اللہ نا، اس میں جو ہے اعلان ہو گیا، خود ہی جو ہے پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اے اہل بیت رجس کو جو ہم تم سے دور رکھیں گے، رجس کو جو ہے ہم جو ہے نجاست کو جو ہے تم سے دور رکھیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ نجس ہے،
وہ جو ہے نجس ہے، تو کہا کہ رجس کسے کہتے ہیں؟ کہا رجس اسے کہتے ہیں، ایک جملے میں رجس اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے دور ہو گئی بات۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ جو اہل بیت سے دور ہو ہے نا اسے جو ہے رجس کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ارے یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے ہے نا، اعتراض وراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ نے جو ہے نجاست کو، صلوات پڑھیے محمد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے کما حقوں اہل بیت معصومین علیہ السلام کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر شہزادی کو سمجھنا ہے تو پھر علی کے فضائل کو دیکھے، اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات اور فضائل کو دیکھے۔ جب آپ دیکھیں گے علی کے فضائل کو تو فاطمہ سمجھ میں آئیں گی، جب آپ فاطمہ کے کمالات کو اور ان کی عظمت کو دیکھیں گے تو علی سمجھ میں آئیں گے۔ اور لوگ جو ہے دھوکہ کھا گئے، لوگوں نے اس دنیا میں جو ہے علی کے نور کو دیکھا تو خدا سمجھ گئے، اور حدیث میں آپ دیکھیے گا کہ جب ملائکہ ہے نا آسمان پہ تھے اور دیکھا کہ تاریکی ہے اور گھبرانے لگے، تو پھر جو ہے ایک نور ساتے ہوا تو وہ فرشتے جو ہے گمان کرنے لگے۔ بہت دقیق بات ہے، معصوم فرشتے ہیں، وہ گمان کرنے لگے کہ یہ جو ہے اللہ کا نور ہے۔ تو پھر قدرت کی آواز آئی کہ یہ فاطمہ کا نور ہے۔ دیکھیں آپ، ادھر بھی گمان کرنے لگے آسمان پہ بھی، اور جو ہے زمین پر بھی علی کے نور کو دیکھ کر لوگ جو ہے گمان کرنے لگے۔ یعنی آپ جانے دیجئے صحابی تو سمجھ نہیں پائے، صحابی نہیں سمجھ پائے تو پھر جو ہے حافظ کیا سمجھیں گے؟ پڑھیے صلوات پڑھو۔ کیونکہ کہ جو صحابی تھا رسول اسلام کا اور نماز پڑھ رہا تھا، رسول اسلام نے آواز دی لیکن جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی ہے برا کیا کہے، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ بعد میں جو ہے وہ آئے اور رسول اسلام نے کہا کہ ہم تمہیں بلا رہے تھے۔ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت دقیق بات ہے، کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز کس نے سکھائی؟ نماز کس نے سکھائی ہے؟ کہ نماز جو ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس دور میں صحابی نہیں سمجھ پائے تو پھر مولوی کیا سمجھے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو صحابی نہیں سمجھ پائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ خود لکھتے ہیں، متفق جو ہے فیصلہ ہے نا، اور دیگر علماء، فریقین کے علماء، اہل سنت کے علماء بہت دقیق منزل پہ لے جا رہے ہیں آپ کو۔ وہ جو ہے خود لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، بہت دقیق بات ہے، معصوم کے دروازے پہ آ کر ڈرائے، ابھی تھوڑا اور واضح کر دیں، اس سے پہلے رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا جنگ خندق میں؟ من ھذا الکلب، اس کلب یعنی اس کتے کے مقابلے میں کون ہے؟ خیمے کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے جو اس نے کیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کتے کے مقابلے پہ کون جائے گا نا۔ تو سب لکھتے ہیں کہ جو بھی معصوم کے دروازے پہ آ کر ڈرا جو ہے کتا ہے، وہ کتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ میدان مباہلہ میں خود رسول اسلام نے فرمایا کہ میدان مباہلہ میں اگر یہ مقابلے پہ آ جاتے تو ان پہ عذاب نازل ہوتا، یہ بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے۔ تو اب جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے وہ کتا ہوا، تو ہم جو ہے کتے کو برا بھلا کر صلوات محمد والے محمد، ہم جو ہے کتے کو برا کہہ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تمام جو ہے فریقین نے لکھا ہے کہ یہ جو بھی معصوم کے دروازے پہ آئے گا وہ کتا ہے، کلب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو کمالات ہیں،
فضائل ہے تو مزہ تو تبھی ہے. کیا بولتے ہیں کہ وہ جادو جو سر پہ چڑھ کے بولے, یہی بولتے ہیں نا, محاورہ وغیرہ یاد نہیں ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والا. اکیلے نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں, اصلاح آپ سے کرا رہے ہیں. اصل میں دونوں آدمی. صلوات پڑھیے محمد. کہ دشمن بھی تعریف کرے, دشمن بھی تعریف کرے. ایک مرتبہ جو ہے معاویہ نے کہا مریاض سے, کہا کہ کچھ شعر سنا, مولا کائنات کے فضائل میں کچھ شعر سنا. اس نے کہا کہ پہلے آپ سنائیے, یہ شعر جو ہے آپ سنائیے پہلے, تو پھر ہم جو ہے شعر سنا رہے ہیں. اس نے شعر سنایا. کہا کہ علی کے فضائل تو ایسے ہیں جس طریقے سے سورج. کہا اب تم سناؤ. کہا اس کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جب دشمن تعریف کر رہا ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے ہم کیا تعریف کریں, ہے نا, کہ جب جو ہے دشمن تعریف کر رہا ہے نا. دشمن تھا لیکن جانتا تو تھا, ہے نا, جانتا تھا نا. اسی لیے ماہ رمضان میں جو ہے ایک مرتبہ آیا یہی ملنے. سنیے بات آ گئی تو سن لیجیے جلدی سے, ہے نا. آیا ملنے کہ چلے ملنے, ہے نا. تو معلوم ہوا کہ امام صاحب نہیں تھے مسجد میں. پوچھا کہاں ہیں, تو بتایا کہ وہ حجرے میں ہے, جاؤ ماہ رمضان میں. کہا حجرے میں جاؤ. حجرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ جو ہے جناب کھا رہے ہیں, کھا رہے تھے. اس نے کہا ارے ماہ رمضان ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے نا, روزہ ہے اور آپ دن میں کھا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا تم روزے سے ہو؟ عجیب سوال ہے. ماہ رمضان ہے, سب روزے سے ہے, اور آپ جو ہے ہم سے سوال کر رہے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے, ہم کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے ہم سے کر رہے ہیں. کہا کہ دیکھو جب علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. تو دشمن کو بھی ہے نا معلوم تھا کہ محبت نہیں ہے, تو پھر جو ہے روزہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, نماز جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. جیسا کہ ایک شخص تھا نا جو جنگ نہروان کا بانی تھا, علامہ امینی نے بھی لکھا ہے نا جلسلی سے, وہ جنگ نہروان کا بانی تھا. بڑا مغرور تھا, رسول اسلام کے سامنے اکڑ کر چل رہا تھا. پھر لوگوں نے کہا کہ دیکھیے, رسول اسلام نے پوچھا کہ جانتے ہو ہم کون؟ کہا نہیں پہچانتے. چلا گیا مسجد میں چلا گیا, اور جانے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنے لگا. رسول اسلام نے ملا دیں گے ابھی لا کر نماز سے. رسول اسلام نے ایک صاحب سے کہا کہ جاؤ کوئی ہے جو اسے قتل کر دے. وہ صاحب اٹھے گئے, دیکھا کہ مسجد میں جو ہے وہ رکوع کی حالت میں چلے آئے وہ تو نماز پڑھ رہا ہے, سمجھ گئے آپ. واپس آ گئے, وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. پھر رسول اسلام نے کہا کوئی اور ہے. ایک صاحب اور اٹھے گئے, دیکھا سجدے میں ہے. کہا جب پہلے نے نہیں کیا تو ہم بھی اسی پہ عمل کریں. رکوع میں تھا تو یہ جو ہے سجدے میں ہے, یہ بھی واپس آ گیا. اب یہ واپس آ گیا تو پھر اس کے بعد کہا کوئی اور ہے. مولا علی اٹھے. اب جو مولا علی چلے تو کیا دیکھا مسجد میں موجود نہیں ہے, مسجد میں موجود نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر قتل ہو جاتا. اب جو ہے ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو پھر رسول اسلام نے کیوں حکم دیا؟ یعنی رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم اہل بیت کی محبت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. تو ظاہر سی بات ہے نا کہ دشمنوں نے جو ہے وہ تعریف کر دیا. یعنی اگر سمجھنا ہے شہزادی کے فضائل کو تو علی کے فضائل کو دیکھیں. سنا ہے نا آپ نے جنگ صفین میں 4000 کا لشکر تھا, محمد بن اشعث قندی وہ جو ہے پہرا وغیرہ دے رہا تھا. ادھر جو ہے مولا علی ہے, لشکر ہے, پانی نہیں ہے. تو مالک اشتر نے کہا, بہت دقیق بات ہے, غور سے سنیے. مالک اشتر نے کہا کہ مولا پانی تو ختم ہو گیا ہے, جانور بھی پیاسے ہیں, لوگ بھی پیاسے ہیں, کیا کرے؟ اور ادھر وہ منع کر دیا تھا کہ ادھر پانی نہ جانے پائے. مولا نے کہا جاؤ مشکیزہ وغیرہ لے کر جاؤ. اور جو ہے مالک گئے اور پانی لے کر آ گئے. اب اسے معلوم ہوا, وہاں بھی آ گیا, خبر پہنچ گئی کہ پانی ادھر چلا گیا. تو کہا کہ
कैसे पानी उधर चला गया, पानी कैसे भेज दिया उधर? अरे आप ही के गवर्नर ने तो कहा था, बुलाया गया, उसने कहा नहीं नहीं हमें तो कुछ खबर ही नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, अब दोबारा पानी ना देना। फिर जो है चंद दिन के बाद या चंद घंटे के बाद फिर मालिक ने कहा कि मौला पानी खत्म हो गया है। हमने कहा जाओ लेकर आओ। फिर गए और जाने के बाद जो है पानी लेकर आए, फिर इसे मालूम हुआ, फिर आया कैसे दे दिया? कहा आपके बेटे ने तो कहा था बुलाओ। बेटा कहा हम तो सो रहे थे खैमे में। कहा जी झूठ बोल रहा है, ये तो सो रहा है, कह रहा है। कहा तुम झूठ बोल रहे, हमने मना कर दिया, बहुत सख्ती किया, कहा कि अब पानी ना देना। फिर इधर पानी खत्म हुआ। मालिक ने कहा मौला पानी खत्म हो गया है। वहां ने कहा जाओ लेकर आओ। फिर मालिक के अशरफ जो है पानी लेकर आए। अब जब पानी लेकर आए फिर उसे मालूम हुआ, फिर जो है वो गुस्से में आया और आने के बाद कहा कि हमने कितनी बार मना किया, फिर पानी दे दिया। किसने कहा था? कहा आपने कहा था। कहा ये तो है ना बहुत बड़ा फरेब है, हम तो आए भी नहीं और तुम जो है ये कह रहे हो कि हमने कहा, हम तो आए भी नहीं, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। कहा अच्छा ठीक है, अब जो है तुम जो है निशानी के तौर पे जो है कोई चीज रख लेना। अब अगर जो है कोई आए कि ये कहा तो निशानी के तौर पे रख लेना। फिर इधर मालिक ने कहा कि मौला पानी खत्म हो गया। इमाम ने कहा जाओ पानी लेकर आओ। मालिक पानी लेकर आए, फिर उसे मालूम हुआ। अब जो मालूम हुआ तो अब जो है भरम हुआ, ये क्या कर दिया, कितनी बार मना किया। कहा कि आप ही ने तो कहा था। कहा हमने कब कहा था, हमने तो ये कहा था निशानी के तौर पे जो है अपने पास कुछ रख लेना। तो उसने दिया, कहा ये आपकी अंगूठी है। जब हाथ में देखा तो अंगूठी नहीं है। तब उसने कहा हाँ सब मसरुल आ जाए। अली के जो है कितने मौजूदा। पढ़िए सलवात पढ़िए। तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि इंसान जो है वो दर्द कर सके। इंसान जो है वो दर्द नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप देखें कि 10वें दर्जे पे जनाब सलमान अलैहिस्सलाम 10वें दर्जे पे है, लेकिन जब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मिराज पे हम गए थे तो एक दो बातें नहीं बल्कि जो है 18,000 बातें गुफ्तगू कर रहे थे। और रसूल इस्लाम ने जो है जनाब सलमान से ये भी कह दिया है कि सलमान अगर जो है कोई ख्वाहिश हो तो बताइए। अब जाहिर सी बात है कि जनाब सलमान भी सोच रहे थे कि क्या सवाल करें। जन्नत तो खुद हमारी मुश्ताक है, जन्नत का क्या सवाल करें। अब ये सोच रहे थे कि क्या सवाल करें कि एक रोज़ गुजर रहे थे कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो अब जनाब सलमान ने मौलाए कायनात से कहा कि मौला रसूल इस्लाम ने ये फरमाया है, लिहाजा जो है आप बताएं कि मसला हम उनसे क्या सवाल करें। तो मौलाए कायनात ने कहा कि सलमान रसूल इस्लाम से ये कहिए कि जो मेराज पे गुफ्तगू हुई थी जो 18,000 है उसमें से कुछ बता दें। अब जब वो वापस आए रसूल इस्लाम की खिदमत में, अब जनाब सलमान ने कहा तो रसूल इस्लाम ने कहा सलमान तुम पे भी सलाम हो, अली पे भी सलाम हो, यानी कि उन्होंने बताया। अब उसके बाद जो है रसूल इस्लाम ने फरमाया, रसूल इस्लाम ने कहा कि ऐ सलमान कुछ आगे चले जाइए और जाने के बाद जो है वहाँ पे मेरा नाम लीजिएगा, एक पत्थर होगा, वो पत्थर हट जाएगा। बड़ी तकलीफ बात है, पत्थर हट जाएगा, फिर जीना मिलेगा, आप जीने पे चलते चले जाइएगा, फिर उसके बाद जो है मंजर देखिएगा। अब जनाब सलमान जो है गए, जीना था, अब जीने के बाद क्या देख रहे हैं कि 70 गलियां हैं, 70 मस्जिदें हैं, 70 मिंबर हैं, और सिर्फ यही नहीं 70 मिंबर पे देख रहे हर जगह अली है, हर जगह जो है अली है, और मौलाए कायनात जो है वो खुतबा दे रहे हैं। देखे ताज्जुब किसमें हुआ कि 70 मिंबर है, इस पे ताज्जुब नहीं हुआ, और देखा 70 जगह अली है, उस पे ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब ये हुआ कि 70 जगह अली है, खुतबा दे रहे हैं, लेकिन हर खुतबा
ہے کہ وہ پریشان نظر آئے. رسول اسلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ سلمان آپ جو ہے پریشان نظر آ رہے ہیں. جناب سلمان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے تو تعجب تو نہیں ہے کہ 70 مسجدیں تھی, 70 گلیاں 70 مسجدیں آباد تھی, 70 ممبر تھا اور 70 ممبر پہ ہر جگہ علی تھے. تعجب تو اس پہ ہے کہ ہر خطبہ جدا تھا. کہا کہ ہر خطبہ جو ہے وہ جدا تھا. اب اس کے بعد جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ اے سلمان دیکھو ہم وہ ہیں کہ پروردگار جو ہے سورہ میں قرآن میں ہماری تعریف کر رہا ہے. ہم جو ہے ہر منزل پہ صراط پہ کوثر پہ ہر جگہ جو ہے ہم ملیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بس کی بات ہے نہیں کہ انسان جو ہے وہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے کمالات اور فضائل جو ہے کما حق وہ در کر سکے. اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علیہا کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے عظمت کے سلسلے سے فضیلت کے سلسلے سے اگر جو ہے صرف انسان اسی پہ غور کر لے, حدیث قصہ پڑھتے اسی پہ غور کر لے کہ معصوم فرشتہ جناب جبریل جو ہے بات بہت دقیق ہے. معصوم فرشتہ جناب جبریل برابر آتے تھے, کبھی جھولا جھولا لے, چکی چلا لے, گھر کی خدمت کرنے کے لیے برابر آتے تھے. جناب جبریل معصوم ہیں برابر آتے تھے, لیکن وہ بھی نہ پہچان سکے. کہا من ھذا تحت الکساء, چادر کے پڑھیے سلوات, چادر کے نیچے کون ہے نا. جب معصوم فرشتہ نہ پہچان سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر عام انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہم ہی جو ہے میزان پہ ہوں گے, صراط پہ ہوں گے. جیسا کہ جب جناب بہلول کے زمانے میں ایک شخص نے یہ کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ ہم جو ہے قرآن اور ترازو چھوڑ کر جا رہے ہیں. رسول اسلام کی حدیث کی قرآن اور ترازو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ترازو رازو بھی نہیں سمجھے گا, اب سب تو مسئلے پڑھیے سلوات. ترازو اور ہم جو ہے قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو جناب بہلول نے کہا کہ نہیں, یہ حدیث تو ہے نہیں کہ ترازو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا نہیں یہ ہے, رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ حدیث ہے. کہا اگر حدیث ہے تو پھر حدیث میں گڑبڑی ہے. کہا نہیں وہ ترازو ہے. تو کہا پھر ترازو میں گڑبڑی ہے. جناب بہلول سے کہا پھر جو ہے ترازو میں گڑبڑی ہے. تو کہا کہ نہیں وہ فرما کے گئے. تو کہا کہ وہ میزان ہے کہ جس پہ جو ہے تولا جائے گا میزان. تو کہا کہ آپ جو ہے واضح کریے. تو اب جناب بہلول نے واضح کیا نا کہ وہ جو ہے قرآن اور علی یعنی میزان علی ہے. بات بہت دقیق ہے. میزان کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اب آپ دیکھیں, تھوڑا بچوں کو قریب کریں, ذہن کو قریب کریں کہ اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے آپ کوئی جو ہے کوئی پروگرام کریں, شادی ہو یا کچھ بھی کرے, تو کیا ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے 10,000 ادھر دیا ہے نا, 10,000 جو ہے ادھر دیا ہے, کرسی والے کو دیا, کھانے والے کو دیا ہے نا, مثلا جو ہے وہ کیا سلام کرائی دے دیا, فلان جو ہے منہ دکھائی دے دیا, اور کیا دے دیا معلوم ہوا یہ سب ادھر ادھر جو ہے خرچ کیا کہ 10,000 ادھر خرچ کیا. یہ تو کم بتا رہے ہیں نا, تو لاکھ میں بات کرنا چاہیے. مثال دے رہے ہیں کہ 10,000 ادھر خرچ کیا, 5,000 ادھر خرچ کیا, 15,000 ادھر, سب آپ نے ادھر ادھر خرچ کیا. اور خرچ کرنے کے بعد جو ہے اب آپ نے جوڑا 10,000 ادھر, 5,000 ادھر, 15,000 انہیں دیا اور 10,000 ادھر دیا. اب آپ نے جوڑ کر مثلا جو یہ کہا 80,000 ہو گیا ہے نا, میزان کر لیا آپ نے, 80,000 جو ہے وہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا, عیسیٰ کی زہد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, موسیٰ ابراہیم کی خلق کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو,
یعنی سب جو ہے جدا جدا ہے، اور سب کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے، پڑھیے صلوات پڑھیے. تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات، ان کی سیرت پہ غور کریں اور جو ہے مطالعہ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے شہزادی نے فرمایا ہے اس طریقے سے ہم عمل کریں. دیکھیں یہ الگ چیز ہو جاتی ہے کہ مثلا جو ہے بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا ہم شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت نہ بھیجیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت نہ بھیجو تو پھر شیعہ ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ ہے ہی نہیں کہ جو یہ ذرہ برابر بھی ہے دشمن کے سلسلے سے ذرہ برابر بھی اگر جو ہے نرمی پیدا ہو جائے تو پھر وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ جو ہے یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ بصیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے کہ ہم جو ہے بعد میں لعنت بھیجے، پہلے وہ لعنت بھیجے. پڑھیے تعجب کیا کر رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے بصیرت فاطمہ اپنائے کہ ہم سے پہلے جو ہے وہ خود جو ہے دشمن پہ لعنت بھیجنے لگے. یہی سب تو ہے بصیرت فاطمہ ہے کہ اس ایام میں جو اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، ایام فاطمہ میں جو اتنا ذکر ہو رہا ہے شہزادی کا. دیکھیں 2 مہینہ 8 دن جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، 2 مہینہ 8 دن ذکر ہوتا ہے. تو برا نہ مانیے کہ کسی برائی نہیں کر رہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم بھی حسین طرف ہیں، ہم بھی یزید کے خلاف ہیں. بہت سے آ جاتے ہیں نا کہ ہم جو ہے اپنے انداز میں سب آ جاتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے یزید کے خلاف ہیں، یزید کے خلاف ہیں. لیکن جو ہے یہ ایام فاطمیہ ہے، وہ تو 2 مہینہ 8 دن جو ہے ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی 2 مہینہ 1.5 مہینہ ذکر کرتے ہیں. اب آؤ اور آنے کے بعد بتاؤ کہ جو زہرا کا دشمن ہے ہم اس کے خلاف ہیں. پڑھیے صلوات محمد و آل محمد پہ. اب جو ہے آپ دیکھیں کہ شہزادی جو ہے کس طریقے سے میزان ہے. ہم جو ہے سمجھ پاتے نہیں ہیں نا، سامنے کی چیز جو ہے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اعتراض جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہے، کتنی حکمت. اسی لیے فاطمہ تو کہتے ہی ہیں، خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور فاتح کے معنی جو ہے یہی ہوتا ہے کہ جب معصومین علیہ السلام سے، خود چھٹے امام سے جب لوگوں نے سوال کیا تو امام نے کیا بتایا کہ فاطمہ یعنی معنی بھی اس کے یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہوں گے شہزادی جو ہے انہیں جہنم سے نجات دیں گی، جہنم سے نجات دیں گی، یعنی اسے جو ہے جہنم سے بچا لیں گی. تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ معلوم نہیں کہ کون سی ادا جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں پسند ہو جائے. لہٰذا جو ہے ہمیں سوچنا کہ آیت اللہ گل پیغانی ہے، آیت اللہ گل پیغانی کے خدمت میں جو ہے جب اس دور میں گئے لوگ گئے اور بازداری کے سلسلے سے لوگوں نے جو ہے سوال کیا کہ آگا کچھ جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں، کچھ جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ حسین کا نام لے رہا ہے، باقی وہ جانے، اللہ جانے. صلوات پڑھ دیجیے. تو عزیزان محترم اب آپ دیکھیے کہ یہی جو ہے شہزادی ہیں کہ اگر ذکر ہو، ان کا ذکر ہو انہیں تو یہ کیا اور بیان کر دیں کہ ختم کر دیں. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو 1 گھنٹے ہوتی ہے برابر مجلس ہے نا، آدھا گھنٹہ پڑھیں گے تو کہیں گے لگا ہی نہیں مجلس ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے.
تو اپنے لیے کچھ بچانے کے لیے بھائی آپ ناراض ہو جائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے لیکن پڑھیے سلوات۔ یہ اس کی وجہ سے آیت اللہ مصباح یزدی ہے، وہ جو ہے کانفرنس وغیرہ تھا ایران میں، تو گئے تھے، تمام جو ہے دیگر علماء ہیں، تمام جو ہے اہل سنت کے اور دیگر جو ہے علماء سب موجود تھے۔ تو ایک اہل سنت کا بہت مشہور عالم دین تھا اور نقشبندی وغیرہ دیگر مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے سوچا بہت بہترین موقع ہے، لہذا ہم اس سے گفتگو کریں۔ اب جب گفتگو کرنے لگے اور جب گفتگو کے درمیان جو ہے شہزادی کا ذکر کیا، جب شہزادی کا ذکر کیا تب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو شہزادی کو نہ مانتا ہو تو پھر وہ ہماری نظر میں دشمن ہے۔ اہل سنت کے عالم دین نے کہا کہ پھر وہ جو ہے ہماری نظر میں دشمن ہے، اور کہا کہ دیکھیے یہاں تک کہ ہم نے جو ہے اپنی بیٹیوں کا نام جو ہے فاطمہ اور زہرا رکھا ہے۔ یہ 5-7 منٹ کا واقعہ 2 منٹ میں بیان کر کے مسائل پڑھ دیں۔ کہا کہ ہم نے بیٹیوں کا نام جو ہے فاطمہ اور زہرا رکھا ہے، اور کہا کہ اس کی برکت کی وجہ سے ہے لوگ جو ہے ہمارے گھر پہ آتے ہیں اور بچیاں بیمار ہوتی ہیں تو لوگ جو ہے ہم سے اور ہماری بچیوں سے عورتوں سے کہتی ہیں کہ دعا کر دیجیے، اور ہماری عورتیں دعا کرتی ہیں تو انہیں جو ہے شفا مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے شہزادی کی کیا عظمت ہے، شہزادی کی کیا فضیلت ہے۔ وہی شہزادی یہ رسول اسلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سب سے پہلے شہزادی کے دروازے پہ آتے تھے، ملائکہ جھولا جھلاتے تھے، جبریل خدمت کرتے تھے، لیکن جب رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے ابھی قبر بھی نہیں سوکھی ہوئی تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ شہزادی غریب ہو گئی، کہ وہی جو ہے آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے۔ ہاں عزیزان مطلب ایک روایت ہے چھٹے امام سے، بس 2 روایت یہی مسائل۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام موجود تھے تو ایک امام کا صحابی آیا، جب امام کا صحابی آیا تو امام کے سامنے کھجور تھا، تو امام نے اس سے کہا کہ کھاؤ، تو وہ سب نیچے کیے ہوئے کہہ رہا مولا دل نہیں کرتا۔ امام نے کہا کیوں؟ اس کے بعد وہ رونے لگا، جب رونے لگا تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا ایک عجیب منظر دیکھ کر آیا۔ امام نے کہا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا مولا ہم نے دیکھا ایک مومنہ تھی، وہ اس مومنہ کو جو ہے وہ حاکم اس کے خادم جو ہے پکڑ کر لے گئے، اسے قید کر دیا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ اشرفی لوگ لے کر جاؤ، وہ رہا ہو جائے گی، اور ہم جو ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ادھر امام دعا کر رہے تھے، اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ مومنہ بھی آئی، امام کا صحابیہ بھی آیا، تو امام نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ آخر سبب کیا تھا کہ تمہیں قید کیا گیا؟ اس نے کہا کہ مولا ہم راستے سے گزر رہے تھے کہ ٹھوکر لگ گئی، جب ٹھوکر لگ گئی ہم زمین پر گر گئے، جب زمین پر گر گئے تو مولا پسلی میں چوٹ لگی، پسلی ٹوٹی نہیں، صرف پسلی میں چوٹ لگی، ہمیں زہرا یاد آ گئی کہ آئے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تو ہم نے جو ہے ظالمین پہ لعنت بھیجی تھی۔ تو عزیزان امام جو ہے وہ گریہ کرنے لگے، خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب سکونی امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے کہا کہ تمہارے یہاں ولادت ہوئی؟ کہا ہاں مولا ولادت ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا بیٹی ہوئی ہے، بس آخری فکرہ ایک فکرہ ہو، کہا بیٹی ہوئی ہے۔ تو امام نے کہا بیٹی ہوئی ہے تو تم نے کیا نام رکھا ہے؟ کہا مولا ہم نے فاطمہ نام رکھا۔ امام رونے لگے، امام رونے لگے، پھر امام نے کہا کہ دیکھو تم نے فاطمہ نام رکھا ہے تو کبھی تماچے نہ لگانا،
کبھی جو ہے برا بھلا نہ کہنا، کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ ایک ایرانی خطیب سے ہم نے سنا تھا، ایرانی خطیب سے سنا تھا کہ ایک شخص تھا، نوجوان شخص تھا، شادی ہو گئی تھی، شیطان جو ہے سر پہ سوار ہو گیا، اس نے جو ہے اپنی بیوی کو ایک تماچا مار دیا، غلط کام تھا، شیطان سوار ہو گیا، مار دیا۔ بارہ شوہر تھا، گھر سے باہر نکلا، اسے جو ہے پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا، پھر آیا اور آنے کے بعد جو ہے بیوی سے اس نے معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو ہے تماچا مار دیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب اگر جو ہے ایسا کرنا ہو تو بچوں کے سامنے نہ مارنا، اس لیے کہ اس کے بعد سے جو ہے بچے بیمار ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں، اپنے تصور کریں کہ حسن اور حسین موجود ہے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے، بس آخری فکرہ پڑ چکا، ختم، آخری فکرہ ہے کہ ورقہ کا گھر جو ہے مولا علی کے گھر کے قریب، شہزادی کو وصیت کے مطابق مولا علی نے سپرد لحد کر دیا۔ اب جب سپرد لحد کر دیا تو مولا علی رات میں گریہ کر رہے تھے، چیخ کر رو رہے تھے۔ ورقہ نے سنا، بہت دیر تک مولا علی رو رہے تھے۔ اب جب دیر تک رو رہے تھے، اسے رہا نہیں گیا، گھر سے باہر نکلا، دروازہ آیا، مولا علی آئے۔ جب مولا علی دروازے پہ آئے تو ورقہ نے کہا کہ مولا، شہزادی شہید ہو گئی اور بیوی کے مرنے پہ اتنا رونا نہیں چاہیے، آپ شجاع ہے، بہادر ہے۔ مولا نے کہا کہ ہم جو ہے شہید ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، اس پہ نہیں رو رہے ہیں، ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ رسول کی امانت جیسی تھی اس طریقے سے رسول کی امانت کو ان کے حوالے نہیں کیا، پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ سپرد لحد کر دیا جب مولا کائنات نے ایک مرتبہ آیت اللہ شبوہے نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہی ملعون ملا اور جناب ابوذر سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کی بیٹی کو کب دفن کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ شب کی تاریخی میں نبی کی بیٹی کو دفن کر دیا گیا۔ جب یہ کہا، اس ملعون نے پاؤں سے جوتی کو نکالا اور انہیں مارنا شروع کیا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، اے ملعون، دروازے میں جو تم نے آگ لگائی تھی، دروازے میں جو لوہے کی میخ تھی اور زہرا کی پسلی میں چپ گئی، جس کی وجہ سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو عجز حالت کی مشتاق ان عجز حالت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جوان انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل